بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی آج اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم تشریف فرما ہیں، اپنے مرشد کریم کی زیارت کر رہے ہیں اور سرکار کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں۔ خوبصورت محفل ہے اور خوبصورت انداز میں قبلہ سید الطاف شاہ صاحب اور احمد رضا جماعتی صاحب نے سرکار کل عالم کی مدح سرائی کی چند باتیں آپ کے ساتھ آج کی اس محفل کے عنوان سے متعلق کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ آج کی اس محفل کا عنوان جو اشتہار میں درج ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے حبیب علیہ السلام ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے، ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، جو ہم سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، جو ہمارا ہونا چاہتا ہے کہ فاتبعونی وہ آپ کی اتباع اختیار کرے، وہ آپ کی اتباع اختیار کرے، وہ آپ کی اتباع اختیار کرے۔ یعنی رب کریم نے یوں فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے جو ہمارا ہونا چاہتا ہے، جو ہماری جانب آنا چاہتا ہے، اس کو آپ فرما دیجئے کہ وہ آپ کے قدموں میں حاضر ہو اور کس انداز میں حاضر ہو کہ فاتبعونی وہ آپ کی اتباع اختیار کرے۔ یعنی رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم فرما رہا ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اور سرکار کا بننے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، لیکن کس انداز میں؟ کیا ساری خالی نعروں کی حد تک، کیا خالی جذباتی باتوں کی حد تک، کیا خالی جو ہے وہ دکھانے کی حد تک نہیں، فاتبعونی ان کی اتباع اختیار کر۔ رب کریم نے فرمایا جو میرا ہونا چاہتا ہے وہ میرے حبیب کا ہو جائے، لیکن صرف زبانی کلامی نہیں کہ میں سرکار سے محبت کرتا ہوں، صرف زبانی کلامی نہیں کہ میں سرکار سے پیار کرتا ہوں، جو میرا ہونا چاہتا ہے، جو کہتا ہے مجھے اللہ سے پیار ہے، اتنا آسان نہیں ہے اللہ کا پیارا بننا، اتنا آسان نہیں ہے اللہ کا ولی بننا، اتنا آسان نہیں ہے اللہ والا بننا۔ میرے حبیب اس کو فرما دے کہ خالی زبان سے اللہ اللہ کرنے سے بات نہیں ملے گی، اگر میرا ہونا چاہتا ہے تو فاتبعونی آپ کی اتباع۔ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے محبت کرے، لیکن محبت کا انداز کیا ہو؟ صرف زبانی کلامی انداز نہ ہو، صرف جو ہے وہ جذباتی انداز، جذباتی باتوں سے منسلک نہ ہو، بلکہ فاتبعونی وہ آپ کی اتباع اختیار کرے، وہ آپ کی اتباع اختیار کرے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، اگر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اگر وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ پہ جان قربان کرتا ہوں، تو اللہ کریم فرما رہا ہے فاتبعونی کہ گویا کہ جان دینے کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن اگر جان دینے کا جذبہ ہے تو زندگی کا لمحہ لمحہ سرکار کی اتباع میں گزارنے کا جذبہ کیوں نہیں آ سکتا؟ سرکار کی اتباع میں کیوں نہیں گزارا جا سکتا؟ فاتبعونی وہ آپ کی اتباع اختیار کرے۔ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری اتباع کی، یعنی میری سنت سے محبت کی، جس نے بھی
میری اتباع کی، جس نے میری اتباع کی، میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی قیامت کے بعد جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا، جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی سرکار نے واضح فرما دیا کہ مجھ سے محبت وہی معتبر ہے جو میری اتباع کے ذریعے سے ہو، میری اتباع کے ذریعے سے ہو، جو میری اتباع اختیار کرے گا اسی کی محبت میرے لیے جو ہے وہ معتبر ہوگی۔ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے سوائے جو جس نے انکار کیا وہ جنت میں ہرگز نہ جائے گا جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے انکار کرنے والوں سے، سوائے انکار کرنے والوں سے۔ تو ارشاد فرمائے کہ یہ انکار کرنے والے کون ہیں، یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی اس نے میرا انکار نہیں کیا، اس نے مجھ پر ایمان لایا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اتباع نہ کی اس کی صرف باتیں اور دکھاوا اس کے کام نہیں آئے گا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یاد رکھیے گا سرکار علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، سرکار سے محبت کا اظہار کرنے والوں، سرکار علیہ السلام کا عاشق ہونے کے دعویٰ کرنے والے ہر شخص کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ سرکار کے ہاں تمہاری محبت معتبر تب ہوگی جب سرکار کی اتباع اختیار کرو گے، جب سرکار کی اتباع اختیار کرو گے۔ رب کریم فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے میرے حبیب علیہ السلام جو بھی میرا ہونا چاہتا ہے اس کو بتائیں کہ وہ آپ کا ہو جائے، وہ آپ کا ہو جائے۔ جب وہ آپ کا ہو جائے گا، جب وہ آپ کی اتباع اختیار کر لے گا تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ رب کریم نے فرمایا جو میرا ہونا چاہتا ہے جب وہ آپ کا ہو جائے گا، جب وہ آپ کی اتباع اختیار کرے گا، پھر اتباع مصطفیٰ کا انجام جانتے ہو، اتباع مصطفیٰ پر رب کریم کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں جانتے ہو؟ رب کریم نے فرمایا جو میرا ہونا چاہتا ہے جب وہ آپ کی اتباع اختیار کرے گا، جب وہ آپ کا ہو جائے گا، اے میرے حبیب پھر اس کو قرآن میں ہم یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ پھر اس کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم قانون بدل دیں گے۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، جب وہ آپ کی اتباع اختیار کرے گا تو یحببکم اللہ، اللہ خود اس کو اپنا پیارا، میں اللہ خود اس کو اپنا پیارا بنا لوں گا، میں اللہ خود اس کو اپنا پیارا بنا لوں گا۔ اب اتباع کیا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ کہ اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا، کہ سرکار علیہ السلام کے فرمودات پر عمل کرنا، اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنا کہ جو سرکار علیہ السلام کے فرمودات ہیں اس کے مطابق زندگی کو گزارنا، یہ اتباع ہے۔ اور سرکار اسی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، مفہوم یہی ہے سوائے اس کے کہ جس نے میری اتباع اختیار نہیں کی، جس نے میرا انکار کر دیا وہ قیامت کے دن جنت کا حقدار نہیں ہوگا، یعنی وہ قیامت کے دن شفاعت کا جنت کا حقدار نہیں ہوگا جس نے زندگی میں سرکار علیہ السلام کی اتباع نہیں اختیار کی۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ جو میرا ہونا چاہتا ہے وہ آپ کا ہو جائے۔ اس پر ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں تو یاد رکھنا اتباع کرنی ہے، رب کریم کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، ہر عمل کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر مصطفیٰ کو بیچ میں سے نکال دو گے، اگر مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کو یا مصطفیٰ کے وسیلے کو نکال دو گے تو تمہارا کچھ معتبر نہیں ہے، تمہارا کچھ معتبر نہیں ہے، تمہاری نماز تب معتبر ہے اللہ کریم کے ہاں جب اس میں خیال مصطفیٰ ہوگا، تمہارا روزہ بھی تب معتبر ہے جب اس میں عشق مصطفیٰ ہوگا، تمہارا حج بھی تب معتبر ہے جب جاؤ گے تو حج کے لیے لیکن دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کیونکہ رب کریم فرما رہا ہے جو میرا ہونا چاہتا ہے نا اس کو بتا دے کہ ہمیں تمہاری محبت ایسے قبول نہیں ہے، تمہاری محبت تب قابل قبول ہے جب تم رسول اللہ کے ہو جاؤ گے، جب تم رسول اللہ کے ہو جاؤ گے۔ یہ تو قرآن ہے نا، تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں جس اللہ کو نبی کی محبت کے بغیر تیری محبت قبول نہیں ہے اس کو نبی کے وسیلے کے بغیر تیری عبادت کیسے قبول؟ اس کو نبی کے وسیلے کے بغیر
تیری عبادت کیسے قبول ہوگی، تیری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ وسیلہ نبی کا ہے، لیکن یاد رکھنا رسول اللہ کی اتباع اختیار کیے بغیر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ محبت اتباع کی طرف لے کے جاتی ہے، اتباع کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وہ کیسا امتی ہے، وہ کیسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں سرکار سے محبت کرتا ہوں، میں سرکار سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں سرکار کی اتباع اختیار نہیں کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کیسا شخص ہے جو کہے کہ میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا۔ یاد رکھنا وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ میں سرکار سے محبت کرتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا، سرکار کی اتباع اختیار نہیں کرتا، کیونکہ یاد رکھنا محبت اسی کی معتبر ہے جو اتباع کو اپنائے گا، جو اتباع کو اپنائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یاد رکھنا اس محفل سے یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ اگر ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں تو مرتے مر جائیں گے، لیکن کوئی نماز جان بوجھ کے قضا نہیں کریں گے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب حکم دیا جائے گا کہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کو سجدہ کرے، سب سجدے میں گر جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں بے نمازی ہوں گے، وہ لوگ جو دنیا میں بے نمازی ہوں گے، جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، نماز قضا کر دیتے ہوں گے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ ان کی کمر کو جو ہے وہ تختے کی طرح سخت کر دیا جائے گا، سب اللہ کے حضور سجدے میں گرے ہوں گے، لیکن وہ شخص جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور سجدہ نہ کر پائے گا، اس کی نگاہیں جو ہیں شرمندگی سے جھکی ہوئی ہوں گی، شرمندگی سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ آج جذباتی باتوں پہ تو ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسی بات کی جائے تو گھڑی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس وقت کو ذہن میں لاؤ جب میدان محشر ہوگا، جن سے محبت کا دم بھرتے ہوگے وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے، ساری مخلوق دیکھ رہی ہوگی۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر تمہیں اپنی عزت کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کے بیچ کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے، لوگوں کے بیچ کوئی میری بے عزتی نہ کر دے۔ ذرا سوچو ساری مخلوق ہوگی وہاں پر، اللہ کریم کی طرف سے حکم آئے گا کہ سب اللہ کو سجدہ کرے۔ جو دنیا میں بے نمازی ہے اس کی کمر کو سخت کر دیا جائے گا کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر سکے گا۔ کیا منہ لے کے اس وقت رسول اللہ کے سامنے جاؤ گے؟ کس منہ سے اس وقت سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے کہ آپ نے حکم فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں خالی دکھاوے کے لیے جو ہے وہ نعرے مارا کرتا تھا، کیا خالی میں دکھاوے کے لیے جو ہے وہ ربیع الاول میں جھنڈے لگایا کرتا تھا، میں آپ کی اتباع اختیار نہیں کرتا تھا۔ یاد رکھو اگر رسول اللہ سے محبت کرتے ہو تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو جان بوجھ کے نماز قضا کرتا ہے، جان بوجھ کے نماز قضا کرتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے اندر جانا ہے، جس نے اس سے جہنم میں جانا ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے ماتھے پر رب کریم قیامت کے دن 3 لائنیں لکھے گا، 3 لائنیں لکھے گا۔ ایک یہ ہوگی کہ یہ جو ہے دنیا میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ دوسری لائن یہ ہوگی کہ اللہ کی آج یہ رحمت کا حقدار نہیں ہے، آج اللہ اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ تیسری لائن لکھی ہوگی کہ آج یہ شخص اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، آج یہ شخص اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ یاد رکھنا رسول اللہ کے غلاموں، نماز کو کبھی بھی قضا مت کرنا، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ اور سرکار کی محفل میں آ کر سرکار سے وعدہ کرو کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ جہاں ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ آپ کی غلامی میں ہمیں موت بھی قبول ہے، وہاں ہم آپ کی غلامی میں نماز کو بھی قبول کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مرتے مر جائیں گے لیکن کوئی نماز جان بوجھ کے قضا نہیں کریں گے، کوئی نماز جان بوجھ کے قضا نہیں کریں گے، جان بوجھ کے قضا نہیں کریں گے۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے تو ہیں کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، ہم سرکار سے پیار کرتے ہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں، لیکن کیا اپنے آپ پہ نظر ڈالو، ذرا اپنی گریبان میں جھانکو کہ کیا تم یہ کہنے کے لائق ہو کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں؟
آج کل ہم جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سرکار کل عالم سے سوال کیا گیا، سرکار کل عالم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان، کیا آپ کا غلام کبائر گناہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ گناہ کر سکتا 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 ہے؟ سرکار ہر سوال کے جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں ہاں بتقاضۂ بشریت اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، وہ یہ گناہ کر سکتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کا غلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہر جھوٹ بولنے والا، ہر جھوٹ بولنے والا جو دکان میں کام کرتا ہے، جھوٹ بول کے اپنا مال فروخت کرتا ہے، جو کسی منصب پہ بیٹھا ہے، جھوٹ بول کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، وہ یہ بات سن لے کہ سرکار سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کا غلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، میرا غلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا غلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا غلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، آپ سب کو اس بات کا علم ہے، ہر بات کا علم ہے، لیکن سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کریم انسان کے قدم اپنے آگے سے ہلنے نہیں دے گا جب تک اس سے اس سوال کا جواب نہیں لیتا کہ جس بات کا تجھے علم تھا اس پہ تو نے عمل کتنا کیا، اس پہ تو نے عمل کتنا کیا۔ تو یاد رکھنا فتح بھی انہی کا مصداق ٹھہرتا، فتح بھی انہی کا مصداق ٹھہرتا۔ اگر تو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ خالی نعرے لگانے سے بات نہیں بنے گی، یہ خالی باتیں کر لینے سے بات نہیں بنے گی کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اس پہ فتح بھی انہی کا مصداق ٹھہرنا ہوگا۔ اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کے اپنی زندگی کو اس طرح بنانا پڑے گا، اس سانچے میں ڈھالنا پڑے گا جو اتباع رسول کا سانچہ ہے، جو اتباع رسول کا سانچہ ہے۔ جب تو رسول اللہ کی اتباع اختیار کرے گا، جب تو سرکار کی غلامی اختیار کرے گا، جب تو سرکار سے محبت کرے گا، تو پھر رب کریم فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر تجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اللہ خود تجھے اپنا پیارا بنا لوں گا، میں اللہ خود تجھے اپنا پیارا بنا لوں گا۔ رب کریم نے فرمایا حدیث قدسی ہم سب کے علم میں ہے کہ تو ایک قدم میری طرف آ، میری رحمت 10 قدم تیرے قریب آئے گی، 10 قدم تیرے قریب آئے گی۔ جانتے ہو قدم کیا ہے؟ رب کریم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو بھی میری طرف آنا چاہتا ہے سرکار کی اتباع اختیار کر لے، یحببکم اللہ، پھر میں خود اس کو اپنا پیارا بنا لوں گا۔ پتہ چلا جب کوئی ایک بھی قدم سرکار کی اتباع اختیار کرنے کے لیے اٹھاتا ہے، سرکار کی اتباع کی جانب اٹھاتا ہے، تو اللہ کی رحمت 10 قدم اس کے قریب آتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں سرکار کا غلام بنا دے، صحیح معنوں میں سرکار سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ کریم ہم سب پہ کرم فرمائے کہ ہم سرکار سے محبت کریں، سرکار سے محبت کریں تو خالی دکھاوے کی خاطر نہ کریں، خالی دکھاوے کی خاطر نہ کریں، بلکہ حقیقت میں اپنی زندگی کو اتباع رسول کے سانچے میں ڈھالیں۔ اللہ کریم کرم فرمائے کہ ہم جئیں تو سرکار کی محبت میں، مرے تو سرکار کی محبت میں، قیامت کے دن اٹھیں تو عجب تماشا ہو، میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ یہ اشعار بھی پڑھ کے ہم جھومتے تو بہت زیادہ ہیں، ہم جھومتے تو بہت زیادہ ہے، اور جھومنا چاہیے۔ وہ غلام بھی کیسا جو اپنے آقا کا نعت سن کے یا اپنے آقا کی شان سن کے جھومتا نہیں ہے، جو اپنے آقا کی شان سن کے جھومتا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ سب کہ تم مصداق کب ٹھہرو گے، یہ سب تمہارے کام تب آئیں گے جب تم سرکار علیہ السلام کی اتباع اختیار کرو گے، اتباع اختیار کرو گے۔ علماء تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نعتوں کا کیا فائدہ، یہ وہ، یاد رکھنا جو یہ کہتا ہے کہ نعت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولے، وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ وہ کس کی نعت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو رسول اللہ کی نعت سنتا ہے، جو رسول اللہ کی نعت پڑھتا ہے، قیامت کے دن سرکار کی نعت اس کی شفاعت فرمائے گی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نعت سنتے ہو تو یہ پھر کیا کرو کہ جن کی نعت سن رہے ہو، جن کی محبت میں نعت سن رہے ہو، جن کی محبت
میں نعت پڑھ رہے ہو، نعت پڑھو، اگر ایک سنتے ہو تو 1000 مرتبہ سنا کرو، لیکن اس نعت سے اپنا تزکیہ ایسے کیا کرو کہ پھر رب کریم سے اور سرکار کل عالم سے وعدہ کر لو کہ یہ نعت خالی ہم کانوں تک سن کے اپنے نفس کو خوش نہیں کریں گے، بلکہ اس سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے، اور اس کیفیت کے ذریعے سے ہم سرکار کل عالم کی اتباع اختیار کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کا نمک لائے۔ عالم کی بلا صاحب